میری ضرورتیں مجھ کو تھکائے رکھتی ہے، میں خوش مزاج ہوں لیکن میں خوش نہیں رہتا۔ اگر اللہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا، کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے ذرے ذرے میں بھی اس کی کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ دنیا کے 7 ارب لوگوں کے 14 ارب انگوٹھے ہیں، جن میں ایسا ڈیزائن بنا ہوا ہے کہ ہر ایک ڈیزائن 14 ارب انسانوں کے ڈیزائنوں میں سے کسی سے نہیں ملتا، جسے لوگ فنگر پرنٹ کہتے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہاری ذات میں بھی ہماری قدرت کی کئی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ ہم صبر کا صرف نام لیتے ہیں، اگر ہم میں حقیقی صبر ہوتا تو عدالتیں ویران، جیل سنسان، ہسپتال بیابان ہوتے، اور نماز کے لیے مسجدوں میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہوتے۔ تعجب ہے کہ لوگ دوسروں کے دلوں سے کھیلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کی راحت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ فرض کیجیے آپ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور کوئی آپ کو دھکا دے دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کپ سے چائے چھلک جاتی ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کے کپ سے چائے کیوں چھلکی تو آپ کا جواب ہوگا کیونکہ فلاں نے مجھے دھکا دیا۔ یہ غلط جواب ہے۔ درست جواب یہ ہے کہ آپ کے کپ میں چائے تھی اس لیے چھلکی، آپ کے کپ سے وہی چھلکے گا جو اس میں ہے۔ اس طرح جب زندگی میں ہمیں دھکے لگتے ہیں لوگوں کے رویوں سے، تو اس وقت ہماری اصلیت ہی چھلکتی ہے۔ آپ کا اصل اس وقت تک سامنے نہیں آتا جب تک آپ کو دھکا نہ لگے۔ تو کیا دیکھنا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کو دھکا لگا تو کیا چھلکا؟ صبر، خاموشی، شکر گزاری، روا دوا، سکون، انسانیت، وقار، یا غصہ، کرواہٹ، جنون، حسد، نفرت، حقارت؟ چن لیجیے کہ ہمیں اپنے کردار کو کس چیز سے بھرنا ہے۔ فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے، پہلا صفحہ پیدائش، آخری صفحہ موت، درمیانی صفحات خالی ہیں، اس میں جو پسند ہو لکھیں۔ بس ایسا کچھ لکھیں کہ اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو، معاف کر کے آگے بڑھ جایا کریں۔ ان سب لوگوں کو جنہوں نے آپ کی دل آزاری کی ہو، تہمت لگائی ہو، برا بھلا کہا ہو، پریشان کیا ہو، سب اللہ پر چھوڑ دیں اور یقین مانیں ہمارا رب کچھ بھی نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اپنی قدر کریں، اپنی زندگی
فضول کاموں میں صرف نہ کریں۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنی زندگی میں گول سیٹ کیجیے، زندگی گزارنے کے لیے مقصد تلاش کیجیے۔ زندگی تو جانور بھی گزار رہے ہیں جن کا کام کھانا پینا، بچے پیدا کرنا ہے اور پھر مر جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں فضول میں پیدا نہیں کیا، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رنگ میں رنگ لے لوٹ آئے اللہ پاک کی طرف۔ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنا لے۔ زندگی میں ریاضی کی طرح رہو، دوستوں کو جمع کرو، دشمنوں کو تفریق کرو، پیار کو ضرب دو، خوشیوں کو تقسیم کرو اور ہمیشہ مسکراتے رہو۔ زندگی گزارنے کے کچھ اہم اصول بنا لو۔ کسی بھی انسان کی عادت نہ ڈالیں، یہاں کوئی بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہنے والا۔ آج جو آپ کا دوست ہے وہ کل آپ کا دشمن بن جائے گا۔ آپ کے راز وہ گولیاں ہیں جو اگر آپ دوسروں کو دیں گے تو ایک دن وہ ان گولیوں کو پسٹول میں بھر کر آپ پر چلا دیں گے اور آپ کو مار ڈالیں گے۔ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ ہمیشہ بھروسہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے: آپ کی جیب، آپ کی صحت اور سب سے بڑھ کر آپ کا خدا۔ اپنی ضروریات ہمیشہ دوسروں سے خفیہ رکھیں۔ آپ سے مسکرا کر بات کرنے والا ہر شخص آپ سے محبت نہیں کرتا۔ ہر وہ شخص جو آپ سے کہتا ہے ڈیئر پیارے عزیز، آپ سے سچی محبت نہیں کرتا۔ ٹی وی اینکرز روزانہ ہمیں پیار سے سامعین کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اور ہم میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے، نہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنی کیئر کریں، اپنی ذہن اور دل کو اپنی خوشی کا ذریعہ بنائیں۔ آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوگا۔ تھوڑے دیوانے بن کر زندگی سے لطف اندوز ہو، کیونکہ عقل مند لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے مشاغل اور شوق پایا تکمیل تک پہنچائے، چاہے وہ دوسروں کو معمولی ہی لگے۔ اپنے لیے کبھی بھی سہارا تلاش نہ کریں۔ آپ دوسروں کے ساتھ ہمدرد اور مہربان ہیں تو کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ بدلے میں دنیا بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ ایک دن آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے سوچ سے زیادہ پریشان رہتے تھے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر اس چیز کا بہترین بندوبست کر دیا ہے، اور وہ چیز آپ کو دی جن کی آپ نے کبھی امید اور خواہش بھی نہ کی تھی۔ جو چاہتا ہے اس کا سینہ کشادہ کر دیا جائے، گناہ بخش دیے جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائے، غموں کی بادل چھٹ جائے۔ اسے چاہیے کہ نبی پر کثرت سے درود پڑھیں۔ آپ خوش قسمت ہیں اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اختلافات
ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ اب آپ سے بحث میں جیتنا نہیں چاہتے۔ وہ بحث میں جیت سکتے ہیں لیکن وہ رشتہ بچانے کی خاطر آپ سے ہار جاتے ہیں۔ قدر کریں ایسے لوگوں کی، کیونکہ وہ آپ کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے۔ انہیں اپنی انا سے زیادہ آپ کا رشتہ عزیز ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جس کے سامنے سب برابر ہیں، یہ امیر وہ فقیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر جاندار ہونا ہے ایک دن فوت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔